بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر مصیبت، ہر مشکل سے بچائے رکھے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، کاروباری بندش ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ رب العزت پوری فرمائے، ہر دعا قبول و منظور فرمائے، ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے، ہر جو بھی میرا بہن بھائی مشکلات میں مبتلا ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے اپنے غیبی خزانوں میں سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، اس عمل کو کرے گا، اس کی جو بھی دل کی پریشانی ہوگی، دل کی گھبراہٹ ہوگی، دل کی جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی رات کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یہ تسبیح کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کی دل کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کا اپنا معمول بنائیں۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی روز اس عمل کو کر کے سو جایا کرے گا، اس کی سارا دن کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی اس کی دل کی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، دل پریشان ہے، جو بھی دل کا مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ العزیز وہ حل ہو جائے گا، دل کو سکون ملے گا، دلی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جو سب سے اہم اور افضل بات ہے وہ ہے صدقہ خیرات لازمی کیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت آنے والی ہر مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دل گھبرا رہا ہے، لگے کہ کوئی پریشانی ہے یا پریشانی آنے والی ہے، تو لازمی صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہم اس زندگی کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے میں ہی گزاریں گے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں گزاریں گے، کیونکہ یہ زندگی چند دن کی ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں اچھا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں آگے جا کے بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس لیے دنیا میں جو بھی بہتر کام کریں گے، انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، رزق حلال کھایا کریں، اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، اپنے والدین کی دعائیں لیا کریں۔ سب سے جو افضل کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے، کیونکہ سب سے جو افضل دعا ہے وہ والدین کی ہے۔ والدین کی دعا سے انسان ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچا رہتا ہے۔ باقی یہ جو بہت سارے ہمارے دنیا میں جو کام ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ان سب کو اگر ہم معمول کے مطابق کریں گے تو ہمیں کوئی بھی دل کی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ سب سے جو اہم آپ کے لیے پیر و مرشد ہیں، سب سے زیادہ جو افضل نیکی ہے، جو جنت میں جانے کا راستہ ہے،
وہ آپ کے والدین ہیں، تو اس لیے اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اولاد کی جو بھی مشکلیں مصیبتیں ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں، جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے والدین کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، ان کی قدر کریں اور نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں اور اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ہمیشہ سچ بولیں، گناہ سے بچیں۔ گناہ اگر کرتے بھی ہیں، گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے توبہ مانگیں کہ یا رب العالمین ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میرے مالک ہمیں معاف فرما، اور یا رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس لیے سارا دن کی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسا بھی ہمارا دن گزرا ہوتا ہے، جب ہم بستر میں لیٹ کے اپنا سارے دن کے گناہ، اپنے سارے دن کی باتیں یاد کریں گے تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، معافی مانگ کر سوئیں گے اور اپنے دل کے سکون کے لیے دعا کریں گے تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہم مزید گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ سب سے جو اہم مسلمان ہے، جو افضل مسلمان ہے، وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کے لیے دعا کرے اور اپنی دعاؤں میں اپنے ہر مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھے۔ تو اس لیے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی ان کی پریشانی ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، سب کے گھروں سے ہر قسم کی مصیبت کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بھی دکھ تکلیف ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی رات کو بستر پر لیٹ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور دل پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھے گا، یا قوی یا قادر یا مقتدر، 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 مکمل 11 مرتبہ اس تسبیح کو کر کے تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے سارے جسم پہ پھونک مار لے، اپنے دل پہ پھونک مارے۔ یقین مانیں کہ جس قدر بھی دل گھبرا رہا ہوگا، دل پریشان ہوگا، جب آپ ایسا کر کے سو جائیں گے آپ کو سکون کی نیند آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے دل کو سکون ہونا اچھی لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو روز کا یہ معمول لازمی بنائیں اور نمازوں کی پابندی لازمی کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کے جسم کو سکون ہوگا، آپ کی روح کو سکون ہوگا۔ جب آپ اپنے لیے دنیا آخرت کی بلائیاں مانگیں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا اور دین دنیا آخرت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ سب سے جو زیادہ سکون ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ جب بھی دل پریشان ہو تو تلاوت قرآن پاک کیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا ایسا کرنے سے جب آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں اور اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دکھ تکلیف بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے دیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جائے نماز پہ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جس میرے بہن بھائی کو میری ویڈیو پسند آئی ہو وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔